هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. کل ہم مکی اور مدنی صورتوں کی جو ہے ڈیٹیلز لے رہے تھے، ان کی جو ہے خصوصیات، ان کی صفات، وہ تمام چیزیں ہم لے رہے تھے، رائٹ؟ اب مکی اور مدنی صورتوں یا پھر مکی اور مدنی آیتوں کا علم ہونا، اس کے کیا فائدے ہیں؟ ٹھیک ہے، مکی اور مدنی صورتیں اور آیتیں جاننا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے سب سے پہلے ہم کسی بھی چیز کو یعنی کسی بھی آیت کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور اس کو صحیح طریقے سے ہم انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. جیسے ان الذی فرض، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا قرآن. ایک آیت ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں، آیت سورہ قصص کی آیت نمبر 85 ہے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. بے شک اللہ تعالیٰ بے شک رب نے جس نے قرآن میرے اوپر فرض کیا آپ کو لوٹائیں گے لوٹنے کی جگہ. تو یعنی یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تب نازل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے جس اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر قرآن نازل کی ہے تو وہی اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ دوبارہ پلٹائیں گے، آپ جو ہے افسوس مت کریے. تو اگر ہم کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، تو ہم کو نہیں سمجھ میں آئے گا. پلٹانے کی لوٹنے کی جگہ یعنی ہم کیا کریں گے، اس میں کنفیوز ہو جائیں گے. تو اس طرح کسی بھی آیت کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے تو وہ مکی ہے یا مدنی ہے یا کہاں پر نازل ہوئی ہے، یہ ہم کو پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ اس آیت میں جو آیت میں ابھی آپ کو بتائی تھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں. تو آیت کو اب لوٹائیں گے لوٹنے کی جگہ، تو پھر ہم اس کو کیسے سمجھیں گے اگر ہم کو پتہ نہیں ہوگا. تو ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی آیت کو صحیح سمجھنا، اس کو انٹرپریٹ کرنا، یہ ہم کو ہیلپ کرے گا یہ جاننے میں کہ وہ آیت کہاں نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی، مکی ہے یا پھر مدنی ہے. سیکنڈ فائدہ اس کا یہ ہے کہ آیت نسخ ہوئی ہے یہ سمجھنا. آیتوں کا ناسخ اور منسوخ یہ ہم جو ہے آگے الگ چیپٹر میں لیں گے، لیکن ابھی آپ آیت کا نسخ ہونا یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو کینسل ہو کر اس کی جگہ دوسرا حکم آیا ہے. ٹھیک ہے، تو آیتوں کا جو کینسلیشن ہے وہ ہمیں سمجھنے میں یہ ہیلپ کرے گا، کیونکہ اگر ایک حکم کو لے کر دو آیتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، اور دونوں آیتوں میں تھوڑا یعنی دونوں آیتوں کے حکم میں اگر تھوڑا فرق ہوگا تو جو آیت مدنی ہے اس کا حکم ہم لیں گے، جو آیت مکی ہے اس کا حکم ہم نہیں لیں گے، کیونکہ بعد میں آنے والی آیت کا حکم جو ہے رہے گا اور پہلی آنے والی آیت کا حکم کینسل
ہو جائے گا. پھر تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے ہم کو ہیلپ کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں کیا رویہ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں کس طرح صبر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں صحابہ اکرام کو کیا احکامات دیے. اور پھر اس سے ہم کو مدنی آیتوں کا علم ہونے سے یہ پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں کیا رویہ تھا، مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جو ہے صحابہ اکرام کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کا، کافروں کا، دشمن دین کا کیسا مقابلہ کرتے تھے. یہ تمام چیزیں ہم کو پتہ چلیں گے. دین ہسٹری کے کس سیکوینس میں احکامات نازل ہوئے یہ ہم کو پتہ چلے گا. جیسے کل ہم نے جو ہے مکی اور مدنی کے صفات پڑھے تو اس میں پڑھا کہ بگننگ آف 10 ایئرز اونلی توحید کے احکامات تھے، اس کے بعد جو ہے نماز آئے، پھر اس کے بعد روزہ، زکوٰۃ، پھر لاسٹ میں حج. تو یہ سیکوینس آف احکامات ہم کو پتہ چلیں گے. اس سیکوینس سے اہمیت آف احکامات بھی ہم کو پتہ چلیں گے، کیونکہ توحید کی کیا اہمیت ہے. بیکاز بگننگ آف 10 ایئرز صرف توحید توحید توحید، تو شرک سے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو خالی کرنا، دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. یہ کہاں سے پتا چلی ہم کو؟ بیکاز یہ مکی اور مدنی کی آیتوں کا علم ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے کتنے سال توحید کی تعلیم دی یہ پتہ چلے گا. دین اس کے بعد کیا فرض ہوا؟ نماز فرض ہوا. دس وی کیم ٹو نو، کیونکہ مکی اور مدنی کی آیتوں کے علم سے ہم کو پتہ چلا کہ دین دا فرسٹ تھنگ امپورٹنٹ از نماز، پھر اس کے بعد روزہ، پھر اس کے بعد زکوٰۃ، دین لاسٹ میں جو ہے حج. تو یہ احکامات کی ایک تو ہم کو سیکوینس بھی پتہ چلیں گے، اس کے علاوہ پر یہ سیکوینس سے ان کی اہمیت کا بھی پتہ ہم کو چلے گا. دین نیکسٹ از مکی حالات اور مدنی حالات میں دعویٰ کرنے کا. دعویٰ یعنی دین کی طرف لوگوں کو کس طرح بلانا ہے وہ پتہ چلے گا. کل جس طرح ہم نے لیا تھا کہ مکہ میں اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی جہاد کا کیا نہیں کیا، حکم نہیں دیا. مکے میں صبر توحید کی طرف وہ لوگ تھوڑے تھے، اگر وہاں پر جہاد کرتے تو صرف ہلاک ہوتے. تو مکے کے اگر حالات میں ہیں، جیسے فار ایگزامپل انڈیا ہے، انڈیا میں کیا ہوتا ہے، مکے کے حالات ہوتے ہیں، مسلم مائنورٹیز ہوتے ہیں، نان مسلم جو ہے میجورٹی ہوتے ہیں، وہاں پہ اسلامی حکومت نہیں ہے تو وہاں پہ دعویٰ کا طریقہ بالکل الگ ہوگا. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں صبر سے اپنے اخلاق سے ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو اگنور کرتے ہوئے دعویٰ کیا، تو اس طرح ہم کو دعویٰ کرنا ہوگا. اور وہی جو ہے اگر پاکستان میں چلے جائے تو وہاں پر مدینے کے حالات ہوں گے، مسلم میجورٹی ہوگی، مسلمانوں کی حکومت ہوگی، تو وہاں پہ دعویٰ کا طریقہ اس طرح ہوگا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں دعویٰ کا طریقہ تھا. ٹھیک ہے. دین اس کے علاوہ پر مشرکوں کو کیسے دعویٰ دینا ہے، کیونکہ مکی حالات میں ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کیسے دی مشرکوں کو. تو اگر مشرکوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں تو مکی آیات سے پتہ چلے گا کہ کس طرح ہم کو مشرکین کو، غیر مسلمانوں کو جو ہے شرک کرنے والوں کو دین کی دعوت دینا ہے. پھر اس کے بعد اہل کتاب کو کیسے بلانا ہے، یعنی جیوز ہے، کرسچنز ہے، جن کے پاس اللہ کے نبی آئے تھے، جن کو اللہ کی دوسری کتابوں کا علم ہے، ان کو کیسے دعویٰ دینا ہے، یہ ہم کو مدنی آیات سے پتہ چلے گا. پھر مشرکین کے ساتھ منافقین کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا ہے یہ ہم کو مدنی آیات سے پتہ چلے گا. اگر مکی آیات میں کسی دعوے کا طریقہ ہے تو ہم وہ منافقین یا اہل کتاب کے ساتھ وہ اس طریقے کو نہیں ہم اپنا سکتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے مکی اور مدنی حالات میں کس طرح دعویٰ دینا ہے یہ طریقہ ہم سیکھیں گے. Then lastly, confidence in preservation of books. یعنی جب ہم کو پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے اتنی مائنیوٹ ڈیٹیلز کو بھی پرزرو کیا ہے، محفوظ کیا ہے، تو پھر there could be no doubt کہ قرآن جیسے نازل ہوئی ویسی جو ہے پرزرو ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہاں تک کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو پوچھیں. نسخ یعنی کینسلیشن، اس کو میں آپ بہت ڈیٹیل میں لوں گی انشاءاللہ تعالی.
ایک چیپٹر اس کے اوپر پورا ہے ہمارے کورس میں، ناسخ اور منسوخ کا پورا چیپٹر ہے، تو وہاں میں ڈیٹیل میں لوں گی. اب یہاں پر بس یہ سمجھ جائیے کہ اٹ مینس کینسلیشن آف فیو آیات. تو وہ آیتیں کون سی کینسل ہوئی، کب کینسل ہوئی، کون سی آیت کے پہلے جو ہے کینسل ہونے کے چانسز ہے، یہ مکی اور مدنی حالات سے ہم کو پتہ چلیں گے. کیونکہ دو آیتیں اگر ہم دیکھتے ہیں جس میں الگ الگ حکم ملتا ہے، تو جو آیت پہلے نازل ہوئی دیٹ ول بی کینسلڈ ون. اس کا ایک چیپٹر الگ ہے، وہ میں ڈیٹیل میں لوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. 6th point confidence in preservation of book، یعنی جب ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی اتنی مائنیوٹ ڈیٹیل کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی جو ہے محفوظ ہے، تو پھر قرآن کا ٹیکسٹ یہ تو بالکل بھی محفوظ ہے. ہم نے مکی اور مدنی صورتیں، آیتیں کون کون سی ہے، ان کی کیا کیا صفات ہے، یہ تمام چیزوں کی فائدے ساری چیزیں لی ہے. قرآن کی یہ کچھ خاص آیتیں ہیں. مدنی صورت میں مکی آیت سورہ انفال جو ہے مدنی صورت ہے، لیکن آیت نمبر 64 یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یہ ومن اتبعک من المؤمنین، یہ جو ہے مکی آیت ہے. جیسے کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ مدنی صورت میں مکی آیات اور مکی صورتوں میں مدنی آیات بھی ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ صورت مدنی ہے، لیکن آیت نمبر 64 جو ہے مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے. دین سورہ انعام مکی ہے، لیکن اس کی 3 آیتیں، آیت نمبر 151 to 153 یہ مدنی ہے، جس کے اندر آیت نمبر سورہ انعام مکی صورت ہے، لیکن آیت نمبر 151 to 153 اس کے اندر کچھ حرام اور حلال چیزوں کے احکامات ہیں، یہ مدنی آیتیں ہیں. مکہ میں نازل ہوئی لیکن مدنی ہے، جیسے ہم نے یہ پہلے بھی لیا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ جو ہے نازل مکہ میں ہوئی ہے لیکن مدنی صورت ہے. اور یہ کیوں ہے یہ ہم نے پہلے لے لیا، اور کس وجہ سے یہ بھی ہم نے لیا تھا. رائٹ. سورہ ہود کی آیت نمبر 114 بظاہر مدنی لگتی ہے لیکن ہے مکی. یعنی اس میں آپ دیکھیے واقعی میں صلاۃ طرف النہار وزلفا من اللیل، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ مدنی صورتوں میں جو ہے نماز کے وقت کے بارے میں ہوگا، خاص طور سے کیونکہ آپ دیکھیں نماز مکے میں ابھی یعنی انیشیل پیریڈ میں کبھی فرض نہیں ہوئی تھی. نماز 5 وقت کی معراج کی رات وچ از ویری کلوز ٹو ہجرت تب جو ہے فرض ہوئی تھی. تو اس آیت میں لگ رہا ہے کہ نماز قائم کرو، اس کا وقت بھی دیا جا رہا ہے رات اور دن کے کس پہر میں، لیکن یہ کیا ہے کہ یہ 5 وقت کی نماز کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر صبح اور شام جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 وقت نماز پڑھی جاتی تھی، تو اس وقت کا یہاں پہ ذکر ہے. تو یہ لگتی مدنی صورت ہے لیکن ہے ایکچولی مکی صورت، سوری مکی آیت. دین نیکسٹ سورہ انفال کی آیت نمبر 32، یہ لگتی، اس میں مشرکین کا ذکر ہے، کیونکہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ مشرکین کا ذکر یوزلی کس میں ہوگا، مکی صورتوں میں ہوگا. تو اس میں سورہ انفال آیت نمبر 32 میں مشرکین کا ذکر ہے، لیکن یہ ہے مدنی آیت. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پر بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جس میں جو مدنی ہے، کیونکہ کل ہم نے صفات میں پڑھا تھا کہ زیادہ تر ہر آیت نہیں پڑھا تھا، زیادہ تر آیتیں جس میں مشرکین مکہ سے خطاب ہوگا وہ جو ہے کیا ہوں گی، مکی ہوں گی. لیکن کچھ ایسی صورتیں ہیں جو مدنی ہیں، مدینے میں نازل ہوئی لیکن خطاب مکے کے لوگوں سے ہے، جیسے سورہ رعد ہے، سورہ توبہ ہے، سورہ ممتحنہ کی کچھ آیتیں ہیں. تو کچھ صورتوں میں کچھ آیتیں ایسی ہیں، خاص طور سے سورہ رعد، سورہ توبہ اور سورہ ممتحنہ کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں خطاب مکے کے لوگوں سے ہے، لیکن یہ صورتیں مدنی یا پھر آیتیں وہ مدنی ہوں گی. زیادہ تر قرآن کا حصہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ قرآن کا زیادہ تر حصہ دن کے وقت نازل ہوا. ٹھیک ہے. رات کے وقت بہت کم قرآن کا ایسا حصہ ہے جو نازل ہوا، لیکن سورہ حج کی پہلی آیت سورہ حج کی پہلی آیت
اور پوری کی پوری سورہ مریم، سورہ حج کی پہلی آیت اور پوری کی پوری سورہ مریم رات کے وقت نازل ہوئی. اس کے بعد جو مکہ میں نازل ہوئی اور مدینہ لے گئی، ویسے تو بہت ساری صورتیں ایسی. مدینہ لے گئی کا کیا مطلب ہے؟ مکہ میں نازل ہوئی لیکن ہجرت سے پہلے کیا ہوا، لوگ اس کو سیکھ کر مدینہ لے گئے. ویسے تو بہت ساری صورتیں وہاں سے یعنی مدینے سے جب لوگ آتے تو سیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت سے پہلے کی بات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، مکے میں بہت ساری صورتیں نازل ہوتی اور وہ لوگ سیکھ کر جاتے اور مدینہ میں لوگوں کو سکھاتے. تو ویسے تو بہت ساری صورتیں ہیں لیکن پہلی صورت بیت عقبہ 2، بیت عقبہ 2 کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو بیت عقبہ 2 کے وقت پوری صورت سورہ یوسف، ٹھیک ہے، سورہ یوسف پہلی صورت وہ ہے جو مکہ میں نازل ہوئی اور وہاں سے یاد کر کر بیت عقبہ 2 کے ٹائم پر مدینہ لے گئے. لیکن اس کے بعد بہت ساری صورتیں لے گئے تھے، لیکن پہلی صورت سورہ یوسف ہے. ہجرت کے بعد بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جو مدینے میں نازل ہوئی اور اس کو سیکھ کر صحابہ کرام مکہ لے جاتے. ان لوگوں کے لیے جو ہجرت نہیں کر پائے تو اس میں سے خاص طور سے وہ آیتیں ہوں گی جو حرمت کے مہینوں میں جنگ کی، ربا کی اور جو ہجرت نہ کر پائے ان کے معافی کی. یہ تمام پوائنٹس بورڈ پر ہے تو وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ہجرت کے دوران ڈیورنگ ہجرت نازل ہونے والی آیت سورہ قصص کی آیت نمبر 85، ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ جس نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا وہ آپ کو لوٹنے کی جگہ یعنی مکہ کو آپ کو دوبارہ لوٹائے گا. یعنی ہجرت کے وقت اللہ تعالیٰ فتح مکہ کی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں اور تسلی دے رہے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ٹائم سے بہت غم تھا مکہ چھوڑنے کا. اور جو سفر میں نازل ہوئے وہ سورہ فتح کی آیتیں اور حدیبیہ کی آیتیں تھیں. یہ کچھ خاص آیتوں کا ذکر ہے. سورہ قصص کی آیت ہے، ہاں یہاں پر 85، دس از ناٹ عنکبوت، اٹ از قصص. ڈیورنگ ہجرت جو آیت نازل ہوئی، دس از ناٹ سورہ عنکبوت، اٹ از سورہ قصص. اس کو کریکٹ کر لیجیے پلیز. رات میں نازل ہونے والی سورہ حج کی ایک آیت ہے اور پوری سورہ مریم ہے. سورہ حج کی پہلی آیت اور پوری کی پوری سورہ مریم رات کے وقت نازل ہونے والی آیت ہے. ڈیورنگ ہجرت دس از ناٹ سورہ عنکبوت، دس از سورہ قصص. حرمت والے مہینوں کی اور حرمت والے مہینوں میں جنگ، ہجرت نہ کر سکے ان کے لیے معافی، یہ مدینے میں نازل ہوئی اور یہ آیتوں کو سیکھ کر صحابہ کرام جاتے اور مکہ والے لوگوں کو سناتے. دیکھیے یہاں پر 2 پوائنٹس ہے، I'll show you. مکے میں نازل ہوا پر مدینہ لے گئے. سب سے پہلے سورت جو مکے میں نازل ہوئی یاد کر کے صحابہ کرام جاتے اور مدینہ میں سکھاتے ہوئے سورہ یوسف ہے. سیکنڈلی مدینے میں نازل ہوئی اور مکہ لے گئے، یعنی مدینے میں نازل ہوئی وہاں سے صحابہ کرام جاتے اور مکہ کے لوگوں کو سناتے. اس میں حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے کی جو آیتیں ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں، آپ لوگ جو قرآن کمپلیٹ کر چکے ہو پڑھے ہوں گے. ہجرت نہ کر سکے ان کے لیے معافی وغیرہ کی آیتیں کچھ ایسی امپورٹنٹ آیتیں میں سے جو مدینے میں نازل ہوئی اور صحابہ اکرام مدینے سے سیکھ کر مکہ جا کر مکے کے مسلمانوں کو اور کافروں کو سناتے. کلیئر؟ نہیں، سورہ یوسف جو ہے وہ سورت ہے جو پہلے مکے سے مدینے لے گئے. یہاں تک کوئی ڈاؤٹ ہے تو جلدی پوچھے، بیکاز آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ دی نیو ٹاپک اسباب النزول. سیکنڈ والے میں ایک آیت یا ایک سورت نہیں ہے بلکہ بہت ساری آیتیں جو حرمت والے مہینوں میں جنگ سے ریلیٹڈ ہے اور ہجرت نہ کر سکنے والوں کے لیے معافی سے ریلیٹڈ جو آیتیں بہت ساری ہے. یہ تو وہ مدینے سے جو ہے صحابہ کرام سیکھ کے اور جا کے ان کو سناتے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے، اس کا معنی یہ ہے، حدیث کے پورے ورڈ میں نے بتائی کہ قرآن کا زیادہ تر حصہ دن کے وقت
نازل ہوا یا پھر دن کے وقت وحی ہوا. قرآن کا میکزیمم جو ہے حصہ دن کے وقت وحی ہوا. رات کے وقت وحی ہونے والی آیتوں میں سے سورہ حج کی پہلی آیت اور پوری کے پوری سورہ مریم ہے. جی بیٹر اخبار 2 میں سورہ یوسف سیکھ کر وہ لوگ گئے تھے. اسباب النزول، اسباب کے معنی ہوتے ہیں، اسباب پلورل ہے سبب کا. سبب مینس کازز، سبب مینس کاز، اسباب مینس کازز. قرآن میں 2 طرح کی آیتیں ہوں گی. نمبر 1 جن کے نزول کے پیچھے کوئی کاز ہوگا، کوئی انسیڈنٹ ہوگا، کوئی واقعہ ہوگا، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا کوئی سوال ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، تو قرآن میں 2 طرح کی آیتیں ہوں گی. ایک یہ جس کے نازل ہونے کے پیچھے، جس کے نزول کے پیچھے کوئی کاز ہوگا، کوئی واقعہ یا انسیڈنٹ ہوگا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا کوئی سوال ہوگا. جیسے فار ایگزامپل عبداللہ بن ابی کے انتقال کے وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں ایگزامپل دے رہی ہوں، جیسے عبداللہ بن ابی کے انتقال کے وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی نماز جنازہ پڑھانے سے جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں کیا کروں گا، مغفرت کی دعا بھی کروں گا، نماز جنازہ بھی پڑھوں گا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنلی منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے سے روک دیا گیا، اور ایک آیت نازل ہوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان منافقین میں سے کسی کی آپ نماز مت پڑھیے. ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے کاز کیا تھا؟ یہ آیت کے نازل ہونے کے پیچھے یہ تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا، عبداللہ بن ابی کی جو ہے انتقال، اور ان کا نماز جنازہ والا واقعہ تھا. تو ایسے قرآن میں کئی آیتیں ایسے ہیں جس کے پیچھے کوئی واقعہ ہوگا. جس طرح آپ تفسیر میں پڑھتے ہیں تو اس کا شان نزول یہ ہے کر کے آپ پڑھتے ہیں، رائٹ. اور لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر آیت کے پیچھے کوئی کاز یا سبب ہو، یہ ضروری نہیں ہے. اب آیت کا سبب کیا ہے نزول کا؟ اس کے لیے یہ واقعہ یا انسیڈنٹ نزول سے کچھ دن پہلے ہو یا پھر امیڈیٹلی ہو. ٹھیک ہے، جیسے اصحاب الفیل کا جو ہے کہ بارے میں قرآن میں ایک سورہ ہے. کون سا ہے؟ سورہ فیل ہے نا جی، سورہ فیل ہے. تو آپ اصحاب الفیل کا واقعہ سبب نزول ہے نہیں کہہ سکتے. اصحاب الفیل کا واقعہ سبب نزول ہے یہ نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ سورہ فیل میں اصحاب الفیل کا واقعہ ہے، اس کا ذکر ہے، لیکن یہ سبب نہیں ہے. سبب جو ہوتا ہے، کاز آف ریولیوشن جو ہوتا ہے، وہ نزول سے یا تو بالکل کچھ دن پہلے یا امیڈیٹلی پہلے جو ہے ہونا چاہیے. اسی طرح بہت سارے قوموں کا جو ہے ذکر قرآن میں ہے، جیسے قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون، تو ان کی خبریں جو ہے دی ہوئی ہے. تو یہ بھی سبب نزول میں نہیں آئیں گے، یہ ان کا ذکر ان آیتوں میں یا پھر ان صورتوں میں ہوگا. Is it clear now؟ اگر میں آپ کو قوم ثمود کا واقعہ ایک بتاؤں اور پھر قرآن کی کسی صورت سے پھر کہوں، آپ سے پوچھوں کہ اس کا سبب نزول کیا ہے، تو کیا آپ بتائیں گے کہ اس کا سبب نزول قوم ثمود کی جو ہے سرکشیاں ہے؟ نہیں، آپ نہیں بتائیں گے. اس کا جو ہے سبب نزول آپ یہ کہیں گے کہ اس کا سبب نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کفار مکہ کا بہت زیادہ جو ہے ظلم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے جو ہے یہ آیتیں نازل ہوئی. اب اسباب النزول کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہے. اسباب النزول کے بارے میں بہت ساری کتابیں جو ہے کئی والیومز میں بھی لکھی گئی ہے، لیکن سب سے پہلے اسباب النزول کے اوپر کتاب لکھنے والے علی المدنی، یہ امام بخاری کے ٹیچر ہے. انہوں نے 234 ہجری میں لکھا. ٹھیک ہے، علی المدنی
इन्होंने 234 हिजरी में पहली किताब लिखी असबाब नुज़ूल के ऊपर। ये इमाम बुखारी के टीचर थे। अच्छा, मक्की और मदनी आयतों को पहचानने के दो तरीके मैंने आप लोगों को बताए हैं। डू यू रिमेम्बर कौन सी आयत मदनी है या कौन सी आयत मक्की है, इनको हम कैसे पहचानेंगे? नंबर 1 सहाबा अकराम की रिवायतों से, नंबर 2 अपनी कंटेंट ऑफ सूरा या अपने इज्तिहाद से। ठीक है, अपनी समझ और अपनी इज्तिहाद से एक, कंटेंट ऑफ सूरा और तमाम चीजें देखकर। नंबर 1 सहाबा अकराम की रिवायतें। तो मक्की और मदनी सूरतों को पहचानने के दो तरीके थे, सहाबा अकराम की रिवायत और कंटेंट ऑफ द सूरा। लेकिन सबब नुज़ूल को हम अपनी रीजनिंग से, अपने इज्तिहाद से, अपना थोड़ा दिमाग लगाकर नहीं पहचान सकते। We can reach a conclusion of sabab an-nuzul only and only by सहाबा अकराम की रिवायत। ठीक है, क्योंकि सहाबा अकराम की जिंदगी में कुरान नाजिल हुई, तो वो सोर्स जिससे असबाब नुज़ूल पता चलेगा वो या तो हदीस होगी या फिर सहाबा अकराम का कॉल होगा। हम अपनी समझ से या गेस करके सबब नुज़ूल पता नहीं लगा सकते हैं। अपनी अंडरस्टैंडिंग से जिस तरह हम मक्की और मदनी आयतों को पहचान रहे थे, कल जिस तरह किसी ने मुझसे सवाल किया कि टेस्ट में पूछा जाएगा कि ये सूरत मक्की है या मदनी, तो मैंने क्या कहा था, आप अंदाजा भी लगा सकते हैं, कहा था कि नहीं। लेकिन सबब नुज़ूल के बारे में हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हमको we have to depend only on हदीस या फिर सहाबा का कौल। रही बात ताबिऊन की बात का या कौल को, असबाब नुज़ूल एक्सेप्ट किया जा सकता है या नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता है। ताबिऊन कौन होंगे? ताबिऊन वो जनरेशन होगी जो सहाबा अकराम के बाद वाली जनरेशन थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिले। सहाबा अकराम, व्हाट डू यू मीन बाय सहाबा अकराम? सहाबा अकराम वो लोग होंगे, वो मुसलमान होंगे जिन्होंने दीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्टली सीखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जिंदगी में मिले। लेकिन ताबिऊन वो जनरेशन होगी जो सहाबा अकराम के बाद वाली जनरेशन थी, जिन्होंने दीन इस्लाम सहाबा अकराम से डायरेक्टली सीखा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो है सोर्स ऑफ असबाब नुज़ूल सिर्फ और सिर्फ हदीस या फिर सहाबा अकराम का कौल लेंगे। सहाबा अकराम का कौल इसलिए लेंगे क्योंकि वो लोग डायरेक्टली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीखे, वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थे। अब ताबिईन का कौल ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी दीन डायरेक्टली सहाबा अकराम से सीखा, जो वो सहाबा अकराम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, उनके साथ चले फिरे, जिंदगी गुजारी, उनसे दीन सीखा। तो ताबिईन के बारे में ये स्कॉलर्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कुछ कहते हैं कि ले सकते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं ले सकते हैं। लेकिन सेफेस्ट ओपिनियन ये है कि उन ताबिईन का कौल ले सकते हैं जो सहाबा अकराम से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड थे, क्लोजली एसोसिएटेड थे। ठीक है, जिनमें मुजाहिद इब्न जबर तो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड ताबिऊन में से मुजाहिद इब्न जबर, इक्रिमा, फिर सईद बिन जुबैर और कतादा अस-सदूसी, ये 4 ताबिऊन सहाबा अकराम से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड थे, तो इनके कौल लिए जा सकते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब आप तफसीर में पढ़े कि फलाना का कौल है, फलाना का कहना है, क्योंकि द पर्सन हु सेड इट आल्सो हैज गॉट वेट। ठीक है, अगर हदीस से हमको सबब नुज़ूल मिलता है तो उसका कोई और वेट होगा। अगर हमको सहाबा के कौल से कोई जो है सबब नुज़ूल मिलता है तो उसका कोई और वेट होगा। अगर ताबिऊन से हमको जो है कोई सबब नुज़ूल मिलता है तो उसका कोई और वेट होगा। समझ में आई आपको बात? तो व्हेन यू रीड द बुक्स ऑफ तफासीर, प्लीज चेक कि जब आपको पता चलता है कि इसका शान नुज़ूल ये है, इसका सबब नुज़ूल ये है, ठीक है, तो यू हैव टू चेक कि वो कौल किसका है, वो सहाबी थे, वो ताबिऊन में से थे,
یا پھر کہیں سے حدیث لے کے کسی نے جو ہے کوٹ کیا ہے، کیا ہے وہ ہم کو دیکھنا ضروری ہے۔ علی المدنی was the first person to write a complete book on سبب النزول یا پھر اسباب النزول۔ اسباب النزول کو جاننے اور پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک تو یہ آیت کو صحیح سمجھنا، صحیح انٹرپریٹ کرنا، کوئی ڈاؤٹ ہو تو کلیئر کرنا، تاکہ اس کے اپلیکیشن میں کوئی بھی اپلیکیشن میں ہم جو ہے کوئی غلط طریقے سے اس کو اپلائی نہ کریں اور ہم اس کو غلط طریقے سے نہ سمجھیں۔ اس کا ایگزامپل یہ ہے تفسیر کے اسٹوڈنٹس نے، کیونکہ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، تو آپ میں سے میرے خیال سے 95% لوگوں نے یہ پڑھی ہوگی۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، جو کوئی حج کرے گھر کا یعنی مکے کا تو پھر یا پھر عمرہ کرے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کے بیچ میں چکر کاٹے۔ ٹھیک ہے، اب آیت سے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ صفا اور مروہ کے بیچ میں صحیح کرنا یہ حج کا حصہ ہے یا پھر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں گناہ نہیں ہے، تو کیا ہے ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ لیکن اگر اس کے پیچھے کا ہم سبب النزول پتہ کرے کہ صفا اور مروہ کے اوپر دو بت رکھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام صفا اور مروہ کے بیچ میں صحیح کرنا گناہ سمجھتے تھے، تو جب ہم کو یہ آیت سمجھ میں آئے گی، رائٹ؟ تو سبب النزول جاننے سے ہم آیت کو صحیح سمجھ سکتے ہیں اور صحیح جگہ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں، اس کو صحیح طریقے سے ہم انٹرپریٹ کر سکتے ہیں۔ تابعون یعنی صحابہ اکرام کے بعد والا جنریشن۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ پوائنٹ ہے حالات اور سرکمسٹنسز کو انڈرسٹینڈ کریں۔ یعنی سورہ نور کی آیتیں ہیں، اگر آپ صرف وداؤٹ جو ہے اس کا سبب النزول پڑھے، صرف سورہ نور کی آیتیں آپ پڑھتے جائے اس میں پردے کے احکامات ہیں، اس میں عورت کو جو ہے کے اوپر تہمت کے احکامات، آپ کو نہیں سمجھ میں آئیں گے۔ اگر آپ سبب النزول اس کے پڑھے کہ اس طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واقعہ ہوا تھا، ان کے اوپر تہمت لگائی گئی تھی، تو جب آپ کو کیا ہوگا، ان حالات کے کانٹیکسٹ میں اس کی جو ہے پوری آیتوں کے معنی سمجھ میں آئیں گے۔ اسی طرح سورہ مجادلہ کی آیتیں بھی ہے۔ سورہ مجادلہ میں جو ہے اولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ان کے شوہر نے آپ کیا کیا تھا، ماں کی طرح قرار دے دیا تھا۔ تو پھر اگر ہم سبب النزول پڑھتے ہیں تو آیتوں کو ایک تو اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں، پھر آیتوں کے اوپر عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، حالات کو بھی سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ چلیے آگے جو ہے آیتوں پر عمل کرنا آسان ہو، کیونکہ کچھ آیتیں اسپیسیفکلی کسی کے لیے جو ہے نازل ہوئی تھی، وہ حکم اسپیسیفکلی کسی کے لیے ہوگا لیکن جنرلی سب کے لیے نہیں ہوگا۔ جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب تہمت اور بہتان لگائی گئی تھی تو سورہ نور میں ان کے اوپر تہمت اور بہتان لگانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے، بٹ یہ جنرلی سب کے لیے حکم نہیں ہے۔ یہ اسپیسیفکلی جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہتان لگائے تھے ان کے اوپر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، لیکن ان جنرل اگر کوئی معصوم عورت کے اوپر بہتان اور تہمت لگاتا ہے تو اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیا تو پھر لعنت نہیں ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کیا تو پھر اس کے اوپر لعنت ہے۔ تو اگر ہم سبب النزول پڑھتے ہیں تو جنرلی حکم سب کے لیے ہے یا اسپیسیفکلی وہ حکم کسی کے لیے ہے، یہ ہم کو پتہ چلے گا۔ Got it? Then next وہ صحابی کے بارے میں جاننا جس کے لیے آیت اتری، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی صحابی کے لیے جو ہے آسمانوں سے قرآن کی وحی اتاری، قرآن کی آیت اتاری جو قرآن میں محفوظ ہو گئی، پرزرو ہو گئی تا قیامت کے لیے، تو وہ صحابی کو جو ہے کے بارے میں ہمیں جاننا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت بخشی ہے
تو ان کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بھی جو ہے ضروری ہے. تو اسباب النزول کے ذریعے ہم اس صحابی کے بارے میں جان سکتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت بخشی کہ ان کے لیے وحی اتاری اور وہ وحی قرآن میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پرزرو ہو گئی. اسی طرح نہ کہ صرف کوئی صحابی بلکہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو قرآن میں ہیوملیٹ کیا ہے جیسے ابو لہب کو کیا ہے تو ہم کو اس انسان کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہیوملیٹ کیا ہے قرآن میں تا قیامت کے لیے. تو اسباب النزول کا علم رکھنے سے ہم کو جو ہے کوئی بھی جو صحابی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے یا پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے ہیوملیٹ کیا ہے اس کا جو ہے ہمیں علم ہوتا ہے. دین نیکسٹ کوئی شرعی حکم کے پیچھے کیا اللہ کی حکمت ہے یہ پتہ چلتا ہے اور جس سے کسی حکم کو ایکسپٹ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. اگزامپل ابھی ہم سورہ نور کی آیتیں پردے کی آیتیں ہم جو ہے لیے تو کوئی بھی آیت ارے اگر ایسا نہیں کریں گے تو ایسا ہوگا. باقی ہے کہ جو ہے جیسا نماز شراب کی حرمت ہے تو نماز جو ہے اگر شراب کے نشے میں ہو تو وہ صحابی اس کا سبب نزول یہ تھا کہ صحابی ایک نماز کے نشے میں نماز پڑھا رہے تھے تو کیا پڑھ رہے تھے نہیں سمجھ میں آیا, گڑ مڑ کر کے آئے تھے جو ہے مکس کر کے کچھ کا کچھ پڑھ رہے تھے تو شراب حرام ہے. دیکھو نماز ہی ہم صحیح نہیں پڑھ رہے تو پھر زندگی میں کیا کریں گے کیا بولیں گے ہم. کسی بھی اللہ تعالیٰ کی جو شرعی حکم ہے اگر اس کے پیچھے کا سبب نزول ہم پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا تو جو ہے ہم کو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے وہ سمجھ میں آئے گی. دین نیکسٹ از اللہ تعالیٰ کا بندوں کے لیے جو کیئر اینڈ کنسرن ہے وہ ہم کو پتہ چلتا ہے کیونکہ آپ دیکھیے کہ اگر کسی صحابہ کے اوپر کسی صحابی کے اوپر کوئی مشکل آتی پریشانی آتی تو فوری اللہ تعالیٰ جو ہے وحی نازل کرتے اور اس چیز کو سالو کرتے. تو اس سے اسباب النزول سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کتنے کنسرن ہے کتنی ہماری فکر ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن تا قیامت کے لوگوں کے لیے ہدایت جو ہے کا ذریعہ ہے. اس کے اندر جو بھی حکم ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہی ہو سکتا ہے, ہمارے نقصان کے لیے بالکل بھی نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہم کوئی اللہ تعالیٰ کا جو ہے حکم پڑھتے ہیں اس کے ساتھ سبب نزول بھی پڑھتے ہیں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ اللہ کا کوئی بھی حکم ایسے ہی جو ہے انسان کے اوپر سختی کے لیے نہیں ہے بلکہ اس میں انسان کا فائدہ ہی ہے اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ بہت جو ہے کنسرن ہے. تو اگر ہم کو کوئی آیت کا سبب النزول پتہ نہیں ہوگا تو وہ ہم آیت کسی کے بھی بارے میں سمجھ سکتے ہیں اور اس کو مس انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. اس کا اگزامپل یہ ہے, اس کی ایک مثال یہ ہے کہ سورہ احقاف میں ایک آیت ہے, کوئی انسان کا اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اگزامپل دیا ہے دے کر جو ہے اس انسان کے بارے میں کہا ہے جو اپنے والدین کے لیے اف کہتا ہے. تو ایک بار کیا ہوا, عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو عبد الرحمن تھے وہ کیا ہوا, پہلے اگر ہم عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیں تو وہ ایمان لانے سے پہلے مشرکین کے ساتھ جنگ بدر میں تھے اور لیٹر آن ایمان لے کر آئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ارلی پیریڈ میں ایمان لانے والے تھے لیکن ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر وہ بہت دیر سے ایمان لے کر آئے اور جنگ بدر میں انفیکٹ اپنے والد کے خلاف جو ہے وہ جنگ کیے تھے لیکن لیٹر آن جو ہے وہ ایمان لے کر آئے, مسلمان ہو گئے تھے. تو مروان ابن الحکم مدینے میں کیا ہوا, گورنر بنے. تو کوئی پولیٹیکل ایشو پر کیا ہوا, عبد الرحمن بن ابو بکر اور مروان ابن الحکم میں جو ہے اختلاف ہوا. تو مروان عبد الرحمن کے لیے جو ہے غصے میں کیا کہے کہ احقاف کی وہ آیتیں تمہارے لیے ہی نازل ہوئی. دیکھیے واقعہ یہ تھا کہ ایک بار کیا ہوا کہ مروان ابن الحکم, ٹھیک ہے میں واقعہ ریپیٹ کرتی ہوں, ایک بار یہ ہوا کہ مروان ابن الحکم کو جو ہے مدینے کا لیٹر آن بہت سال کے بعد
مروان ابن الحکم کو جو ہے کیا ہوا تھا, گورنر بنایا گیا تھا مدینے کا. تو کوئی پولیٹیکل ایشو پہ عبد الرحمن بن ابی بکر کیا کیے, مروان ابن الحکم کو اپوز کیے کہ نہیں تمہارا یہ جو ہے جو فیصلہ لیے ہے وہ غلط ہے. تو مروان ابن الحکم کو جو ہے عبد الرحمن بن ابی بکر کے اوپر بہت غصہ آیا کہ میں گورنر ہوں, مجھے جو ہے یہ اپوز کر رہے ہیں. تو عبد الرحمن بن ابی بکر کی ہسٹری یہ تھی کہ وہ بہت دیر سے ایمان لانے والوں میں سے تھے, اور انفیکٹ جنگ بدر میں جو ہے اپنے والد کے خلاف جنگ لڑنے والے تھے. تو مروان ابن الحکم کیا کرے, غصے میں یہ بول دیے کہ عبد الرحمن بن ابو بکر تمہارے بارے میں تو سورہ احقاف کی فلاں آیت جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کے وہ آیت تمہارے بارے میں نازل ہوئی. تو یعنی اسباب نزول کا اگر پتہ نہیں ہو تو کوئی بھی آیت کوئی غلط انسان کے اوپر جو ہے نازل ہوئی یہ ہم سمجھ سکتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب کہا کہ نہیں یہ بالکل غلط ہے, ایسی بات نہیں ہے, یہ آیت عبد الرحمن بن ابی بکر کے بارے میں نازل نہیں ہوئی, اگر ہوتی تو یہ بالکل مجھے پتہ ہوتا. ٹھیک ہے, تو اگر ہم کو کسی آیت کا اسباب النزول نہیں پتا ہے تو کسی بھی آیت کو کسی کے بارے میں سمجھنے کی غلط فہمی بھی ہمارے لیے ہو سکتی ہے. تو جیسے ہم لوگوں نے جو ہے لیا تھا کہ اسباب النزول کو جاننے کا صرف ایک ہی سورس ہے, وہ کیا ہے, یا پھر ہم کہہ سکتے دو ہے, حدیث اور صحابہ اکرام کی روایتیں, یا پھر تابعین سے ہم لیں گے تو پھر وہ تابعین سے جو بہت ہی کلوزلی ریلیٹڈ ہے صحابہ اکرام سے, تو اس کے علاوہ نہیں لیں گے. تو اسباب النزول کے بارے میں کوئی بھی گیس کرنا کہ ایسا ہوا, ایسا تھا, یا ایسا اس کے چانسز ہے, یا ایسا ہے, یہ ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے. یا گیس یا تکا بالکل بھی اسباب النزول کے بارے میں نہیں جو ہے مارنا چاہیے. اب رہی بات اسباب النزول کے جو ہے ورڈ ہم کیسے لیں گے, یعنی صحابہ کے ورڈ کو کیسے سمجھیں گے کہ اسباب النزول یا پھر سبب النزول یہ ہے. جیسے صحابہ نے کہا, صحابہ اکرام کے ورڈ اس طرح ہے جیسے یہ آیت اس لیے نازل ہوئی تھی, یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلا سوال پوچھا گیا تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی. دیکھیے حدیث اور صحابہ کے قول میں ڈفرنس ہے. حدیث کیا چیز ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز صحابہ اکرام کو بتائی, لیکن صحابہ کا قول کیا چیز ہوگی, صحابہ کا اپنا انٹرپریٹیشن, اپنی سمجھ, اپنا اجتہاد, یہ جو ہے صحابہ کا قول ہوگا. حدیث بالکل الگ چیز ہوگی, حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈز ہوں گے. تو کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ فلاں چیز پوچھی گئی تھی, یعنی حج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ جواب دیا, تو یہ سبب النزول ہوگا. یا پھر کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ یہ آیت کا نزول اس وجہ سے ہوا تھا, لیکن تو اس کے سبب النزول میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوا تھا ہوگا. لیکن اگر کوئی صحابی یہ کہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی, تو پھر یہ سبب النزول نہیں ہوگا, یہ صحابی کی اپنی سوچ ہوگی. اور صحابی کی اپنی سوچ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنفرم نہیں کی گئی تھی. وہ صحابی کہیں گے کہ میں سمجھتا ہوں, تو اس میں جو ہے ڈاؤٹ ہوگا. وہ کنفرمیشن کے ساتھ ہم سبب النزول نہیں لے سکتے ہیں. اگر صحابی اپنے ورڈ میں کلیئرلی کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تو اس کے بدلے میں یہ آیت نازل ہوئی, یا پھر یہ صحابی کلیئرلی کہے کہ میں فلاں جگہ تھا, اس وقت ایسا واقعہ ہوا تھا, تب جو ہے یہ آیت نازل ہوئی, تو وہ سبب النزول لیا جائے گا. لیکن کوئی صحابی صرف یہ کہے کہ میں سمجھتا ہوں, میرا گیس یہ ہے, میرا جو ہے سمجھ یہ ہے کہ اس کے پیچھے شاید ایسا ہوا تھا, تو پھر وہ سبب النزول نہیں لیا جائے گا. یہ تو آپ جب کسی کی تفسیر پڑھیں تو پھر وہاں پر چیک کریں کہ سبب النزول, وہاں پر سبب النزول ورڈ نہیں آئے گا. آپ کو جو ہے کوئی بھی تفسیر میں یہ نہیں ملے گا کہ اس کا سبب النزول یہ ہے, یا پھر اگر ملے گا بھی تو بہت ہی کم تفاسیر میں یہ ملے گا کہ سبب النزول اس کا یہ ہے. تو آپ کیا کیجئے کہ جب آپ کو تفسیر دی جاتی ہے تو وہاں پر لکھا جاتا ہے کہ یہ آیت کے بارے میں فلاں صحابی کا قول یہ ہے, یا پھر یہ آیت کے بارے میں فلاں کا قول یہ ہے, یا پھر یہ آیت کے بارے میں فلاں کا کہنا یہ ہے.
تو جب آپ چیک کریے کہ جب فلاں کا کہنا یہ ہے لکھا جاتا ہے تو پہلے یہ دیکھیے کہ صحابی کا کہنا ہے، یا پھر دیکھیے کہ اس کے بارے میں کوئی حدیث ہے، یا پھر یہ دیکھیے کہ اس کے بارے میں جو ہے تابعین میں سے کسی کا قول ہے۔ اگر اس کے بارے میں کوئی حدیث ہے تو حدیث کلیئرلی مینشن کی گئی ہے کہ اس کا سبب النزول یہ ہے، یا پھر کبھی کیا ہوتا ہے کوئی مفسر لکھ دیتے ہیں اپنی طرف سے کوئی حدیث کہ اس کے بارے میں یہ بھی حدیث آتی ہے، یہ بھی حدیث آتی ہے، یہ بھی، تو وہ سبب النزول نہیں ہوگا۔ اگر ڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت کے نزول کے پیچھے کوئی ریزن بتایا ہوگا تو پھر ہوگا۔ جیسے کبھی جو ہے کیا ہوتا ہے کوئی حکم آتا ہے، تو حکم آتا ہے تو اس کے پیچھے کیا کرتے ہیں 4-5 احادیث لکھ دیتے ہیں کہ یہ حکم فلاں جگہ اپلائی ہوا تھا، فلاں جگہ اپلائی ہوا تھا، فلاں جگہ اپلائی ہوا تھا، تو وہ سبب النزول نہیں ہوگا، وہ اپلیکیشن آف حکم کوئی آیت پہ ہوگا۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سبب النزول آیت کے جو ہے نازل ہونے سے پہلے ہوا ہوگا، آیت کے بعد اگر کوئی حکم اپلائی ہوا ہوگا تو وہ سبب النزول نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد صحابی کے ورڈز پڑھیے آپ کہ صحابی کس طرح اس چیز کو جو ہے ڈسکرائب کرتے ہیں، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ آیت کے نازل ہونے کے پیچھے یہ واقعہ تھا، یا پھر وہ صرف اپنا گیس بتاتے ہیں، یا پھر اپنی سوچ اپنی سمجھ بتاتے ہیں، تو اس حساب سے اس چیز کا ویٹ ہوگا۔ بات میری کلیئر ہے؟ دیکھیے آپ کی قرآن کی بات کا جو ویٹ ہے وہ صحابی کے جو ہے بات میں وہ ویٹ نہیں ہوگا، لیکن صحابہ کرام کی بات میں جو ویٹ ہے وہ تابعین کی بات کے ویٹ اس میں ویٹ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد الگ الگ مفسرین کی کا قول، ان کی سمجھ، ان کی اجتہاد، کبھی بھی اکثر لوگ جو ہے جب تفسیر پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں کسی کی دے گیٹ کنفیوزڈ۔ آپ تفسیر میں جب بتایا جاتا ہے کہ فلاں آیت کا یہ مطلب ہے تو پہلے چیک کریے کہ یہ مطلب اکارڈنگ ٹو ہوم ہے، اکارڈنگ ٹو حدیث ہے، اکارڈنگ ٹو سب سے پہلے اس کا قرآن کے تھرو انٹرپریٹیشن لیا گیا ہے، یا پھر اکارڈنگ ٹو حدیث ہے، یا پھر اکارڈنگ ٹو صحابی ہے، یا پھر اکارڈنگ ٹو تابعین ہے، یا پھر اکارڈنگ ٹو اینی امام ہے، یا پھر جو آپ کو تفسیر سکھا رہے ہیں ان کا اوپینین ہے۔ اس میں ڈفرنس سمجھنے کی کوشش کریے پلیز۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کسی اسکالر کے اوپینین کو اتنا ہی ویٹ دیتے ہیں جتنا قرآن اور حدیث کو دینا ہے، یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے، یا پھر کنفیوز رہتے ہیں کہ کیا چیز کیا ہے، کیا چیز صحیح ہے، بیکاز قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے، حدیث کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے، لیکن کوئی اسکالر کا اوپینین غلط بھی ہو سکتا ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا، هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا، كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا، العمل به كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا، هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، هو معجزة الله الكبرى
عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يعرب هلم بنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يعرب هلم بنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا